اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتن علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا علی المختاری کہ مختار وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے مفعول کی ضمیر لائی جائے گی۔ مختار وجہ یہ ہے کہ وہاں مفعول کی ضمیر لائی جائے گی، یعنی اگر کوفیوں کے مذہب کے مطابق جو ہے فعل اول کو عمل دے دیا جائے اور جو فعل ثانی ہے وہ مفعول کو چاہتا ہو، فعل ثانی مفعول کو چاہتا ہو تو وہاں فرمایا تھا کہ مفعول کا حذف بھی جائز ہے اور ضمیر لانا وہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن فرمایا کہ ضمیر لانا جو ہے وہ کیا ہے؟ مختار ہے۔ ضمیر لانا مختار ہے۔ ٹھیک ہے، تو شارح علیہ الرحمہ نے المختار سے قبل جو ہے وہ المذہب کا لفظ ذکر کیا ہے۔ المختار سے قبل المذہب کا لفظ ذکر کیا ہے، تو المذہب کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو المختار ہے یہ صیغہ صفت ہے، یہ صیغہ صفت ہے، اور صفت کے لیے کسی نہ کسی موصوف کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اس کا جو موصوف ہے وہ محذوف ہے اور وہ المذہب ہے۔ کیا ہے؟ المذہب، کہ مذہب مختار پر، وجہ مختار پر وہاں پر جو ہے وہ ضمیر لائی جائے گی۔ مذہب مختار جو ہے وہ ضمیر لانا ہے، حذف کرنا مذہب مختار نہیں ہے۔ حذف کرنا مذہب مختار نہیں ہے، اگرچہ حذف جائز ہے، حذف جائز ہے، لیکن مختار وجہ، اچھی اور پسندیدہ وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ حذف نہ کیا جائے بلکہ مفعول کی کیا لائی جائے؟ ضمیر لائی جائے، مفعول کی ضمیر لائی جائے۔ مثلا ضربنی و اکرمتہ زید، ضربنی و اکرمتہ زید، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس مثال کے اندر جو ہے وہ زید جو اس میں ظاہر ہے، زید جو اس میں ظاہر ہے، کوفیوں کے مذہب کے مطابق اس کو فعل اول ضربہ کا فاعل بنا دیا گیا ہے، اور جو فعل ثانی اکرمت تھا وہ مفعول کا مقتضی تھا، وہ مفعول کا مقتضی، تو اس کے لیے پھر مفعول کی ضمیر لا کر اکرمتہ کہا گیا۔ اکرمتہ ضمیر منصوب متصل مفعول کی ضمیر لے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شارح علیہ الرحمہ جو ہیں انہوں نے لِأَلَّا یتوہم، اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ جو ہیں وہ وجہ مختار کی دلیل کو بیان فرما رہے ہیں۔ وجہ مختار کی جو ہے وہ دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ جب فعل ثانی جو ہے وہ مفعول کا تقاضا کرتا ہو، جب فعل ثانی مفعول کا تقاضا کرتا ہو تو وہاں پر جو ہے وہ فعل مفعول کا حذف بھی جائز ہے اور ضمیر لانا بھی جائز ہے، البتہ ضمیر لانا جو ہے وہ کیا ہے؟ مختار ہے۔ فرمایا ضمیر کا لانا مختار اس وجہ سے ہے تاکہ یہ اس بات کا وہم نہ پڑ جائے کہ فعل ثانی کا جو مفعول ہے، فعل ثانی کا جو مفعول ہے وہ مذکور اسم کے مغایر ہے، مذکور اسم کے مغایر ہے۔ اس وہم سے بچاؤ کے لیے، اس وہم سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ وہاں پر کیا لائی جائے گی؟ ضمیر لائی جائے گی، مفعول کی ضمیر لائی جائے گی۔ آپ دیکھیں بھائی، جب آپ یوں کہیں گے ضربنی و اکرمتہ زید، ضربنی و اکرمتہ زید، تو کوفیوں کے مذہب کے مطابق جو زید ہے اس کو فعل اول ضربہ کا فاعل بنا دیا، فعل اول ضربہ کا جو ہے وہ فاعل بنا دیا، اور اکرمت کو مفعول کی ضرورت تھی تو اس کے لیے آپ مفعول کی کیا لے آئے؟ ضمیر لے آئے، مفعول کی ضمیر لے آئے، اور یہ ضمیر جو ہے وہ کدھر لوٹے گی؟ زید کی طرف لوٹے گی، ضمیر زید کی طرف جو ہے وہ لوٹے گی،
تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب ضمیر زید کی طرف لوٹے گی تو یہ پتہ چل جائے گا کہ بھئی ضربا اور اکرمت کا جو تنازع ہے وہ کس کے اندر ہے؟ وہ زید کے اندر ہی ہے۔ اکرمت کا جو مفعول ہے وہ کون ہے؟ وہ زید نہیں بننا ہے۔ کس نے بننا ہے؟ زید نہیں بننا ہے۔ ضربا اور اکرمت دونوں کا جو تنازع ہے وہ زید کے اندر ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اکرمت ہے اس کا جو مفعول ہے وہ مذکورہ زید کے علاوہ کوئی اور ہو جائے، مذکورہ زید کے علاوہ کوئی اور ہو جائے، بلکہ ضمیر چونکہ اس کی طرح لوٹ رہی ہے تو ضمیر کے لوٹنے سے یہ بات ہمیں پتہ چل جائے گی کہ اس کا مفعول زید ہی ہے، اس کا مفعول زید ہی ہے، اس کا مفعول مذکور زید کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، مذکور زید کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو لیکن اگر ہم جو ہے وہ اکرمت کہیں، ضربنی و اکرمت زید کہیں تو اس سے یہ وہم ہو سکتا ہے کہ شاید جو اکرمت کا مفعول ہے وہ جو عبارت میں مذکور زید ہے وہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے، اور یہ بات جب کوئی اور ہوگا تو پھر تو یہ مثال تنازع کے قبیل سے ہی نہیں رہے گی، پھر تو یہ مثال تنازع کے قبیل سے نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس لیے پھر ضمیر کا لانا کیا ہے؟ مختار ہے، تاکہ یہ وہم پیدا نہ ہو کہ جو فعل ثانی کا جو مفعول ہے وہ مذکورہ زید کے علاوہ کوئی اور ہے، مذکورہ زید کے علاوہ کوئی اور۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت اگر اب کوئی کہے کہ بھئی جب آپ کہتے ہو ضربنی و اکرمتہ زید تو اب یہ جو ضمیر ہے اکرمتہ کی جو ضمیر ہے وہ کدھر لوٹے گی؟ وہ زید کی طرف لوٹے گی، تو اس سے کیا لازم آ جائے گا؟ اضمار قبل ذکر لازم آ جائے گا، اضمار اور جو اضمار قبل ذکر ہوتا ہے تو وہ تو کیا ہوتا ہے؟ ناجائز ہوتا ہے، وہ تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہاں اضمار قبل ذکر لازم نہیں آئے گا، یہاں پر اس لیے کہ بھئی یہاں پر جب ہم زید کو کیا بنائیں گے؟ فعل اول کا فاعل بنائیں گے، فعل اول کا فاعل بنائیں گے تو یہ جو زید ہے یہ رتبہ کے اعتبار سے اکرمتہ پر کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا رتبہ کے اعتبار۔ ٹھیک ہے، تو یہ اضمار قبل ذکر آیا تو محض کیا آیا؟ لفظاً آیا، کیا آیا؟ لفظاً۔ اور آپ یہ یہ بات پہلے کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اضمار قبل ذکر محض لفظاً ہو رتبتاً نہ ہو تو وہ تو نہ ہونے کی طرح ہی ہوتا ہے، وہ تو جائز ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے، لہذا یہ صورت بھی کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اضمار قبل ذکر لازم آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ماتن رحمہ اللہ نے فرمایا تھا الا ان یمنع مانع، الا ان یمنع مانع، تو یعنی ضمیر کا لانا، ضمیر کا لانا یا وہاں پر جو ہے مفعول کو حذف کر دینا، ضمیر کا لانا یا مفعول کو کیا کر دینا؟ حذف کر دینا، یہ اس صورت میں ہوگا جب کہ کوئی مانع موجود نہ ہو، جب کہ کوئی مانع موجود ہو، الا ان یمنع مانع، مگر یہ کہ کوئی مانع موجود ہو، مگر یہ کہ کوئی مانع موجود ہو، یعنی اگر ضمیر لانے سے کوئی مانع موجود ہوا، ضمیر لانے سے کوئی مانع موجود ہوا تو پھر ضمیر بھی نہیں لائیں گے، اور اگر حذف کرنے سے کیا ہوا؟ معنی موجود ہوا تو پھر حذف نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ماتن نے اتنا فرما دیا تھا الا ان یمنع مانع، تو شارح علیہ رحمہ نے بتا دیا کہ اس کا جو تعلق ہے وہ صرف ایک چیز سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ ماننے سے یہ مراد ہو کہ ماننے اگر ضمیر لانے سے کوئی ماننے ہو، ضمیر لانے سے کوئی ماننے ہو، اور ٹھیک ہے، تو اگر صرف یہ مطلب ہوتا کہ مگر یہ کہ ضمیر لانے سے کوئی ماننے ہو فتظہروا، تو پھر کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے، مفعول کو ظاہر کریں گے، اور ٹھیک ہے، تو پھر اگر صرف یہاں پر ماننے سے مراد ضمیر لانے سے ماننے ہوتا تو پھر آگے مصنف کا جو قول فتظہروا ہے اس نے درست نہیں ہونا تھا، اس نے نہیں ہونا تھا، کیونکہ اس صورت میں معترض کے لیے یہ گنجائش تھی
کہ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ یہاں پر بھی ماننے سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ضمیر لانے سے ماننے ہو، ضمیر لانے سے مانے ہو. تو جب ضمیر لانے سے ماننی ہے تو پھر اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ وہاں پر ظاہر کرنا ہے، وہاں پر ظاہر کرنا، کیونکہ وہاں ایک اور صورت بھی تو موجود ہے، ایک اور صورت بھی تو وہ کیا حذف والی کیا ہے، حذف کرنا. ٹھیک ہے. تو اور اگر جو ہے وہ ماننے سے مراد فقط ماننے وہ والا ہوتا جو حذف کرنے سے ماننے ہے، جو کیا ہے حذف کرنے سے مانے. تو پھر عبارت کا مطلب یہ ہونا تھا مگر یہ کہ کوئی حذف سے ماننے موجود ہو، مگر اگر حذف سے ماننے ہوگا تو فتظہروا پھر کیا کیا جائے گا، مفعول کو ظاہر کیا جائے گا. تو پھر بھی معترض کے لیے اعتراض کی کیا تھی، گنجائش. وہ کہہ سکتا ہے ابھی ماتن نے جو یہ کہہ دیا ہے مگر یہ کہ حذف سے ماننے ہو تو پھر کیا کریں گے، مفعول کو ظاہر کریں گے. تو حذف سے ماننے ہونے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ وہاں ظاہر کرنا ہے، کیونکہ وہاں ایک صورت اور بھی تو ہے، وہ کون سی، ضمیر لانے کی. وہ کیا ہے، ضمیر لانے کی. اس لیے پھر شارح علیہ رحمہ نے بتا دیا بھئی یہاں ماننے سے دونوں قسم کا معنی موجود ہے، مراد ہے یہاں ماننے سے دونوں قسم کا معنی مراد ہے. اور ٹھیک ہے، حذف سے بھی کیا ہو، ماننے ہو، حذف سے بھی ماننے ہو، جیسا کہ قول غیر مختار ہے، جیسا کہ قول غیر مختار ہے. اور ضمیر لانے سے بھی کیا ہو، ماننے ہو، جیسا کہ قول مختار ہے. ٹھیک ہے. تو جب حذف کرنے سے بھی کیا ہوگا، معنی موجود ہوگا، اور ضمیر لانے سے بھی کیا ہوگا، معنی موجود ہوگا. تو اس صورت کے اندر پھر مفعول کو کیا کیا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا، پھر مفعول کو ظاہر کیا جائے گا. اور ٹھیک ہے. ماتن علی رحمہ نے فرمایا تھا فتظہروا، شارح علی رحمہ نے آگے المفعول نکال دیا، تو اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تظہروا کا جو مفعول ہے وہ محذوف ہے اور وہ المفعول ہے. وہ کیا ہے، المفعول ہے. ہاں کہ مفعول کو تو کیا کرے گا، ظاہر کر، مفعول کو تو ظاہر کرے گا. اور ٹھیک ہے. اس کے بعد شارح علی رحمہ جو ہیں انہوں نے مثال ذکر فرمائی ہے. کیا فرمائی ہے، مثال یوں ہے، حاسبانی و حسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا. یہ جو مثال ہے یہ اصل میں مثال یوں تھی، یہ مثال اصل میں یوں تھی، حاسبانی و حسبتہما الزیدان منطلقا. ٹھیک ہے. یہ اصل مثال یوں تھی، حاسبانی و حسبتہما الزیدان منطلقا. تو یہاں پر جو ہے الزیدان، جو الزیدان ہے، یہ حاسبانی فعل اول کا کیا ہے، فاعل ہے. یہ فعل اول کا فاعل ہے. تو جب یہ فعل اول کا فاعل بن گیا تو حاسبہ جو فعل اول ہے اس کے پاس فاعل بھی موجود ہو گیا، اور ایک مفعول جو متکلم کی یا ضمیر ہے وہ بھی کیا ہو گئی، موجود ہو گئی. ٹھیک ہے. اور جو حسبتہما ہے، جو تو اس کے پاس بھی فاعل تو ضمیر موجود ہے اور مفعول اول ہما ضمیر موجود ہے. تو یہ دونوں فعل جو ہیں افعال قلوب میں سے ہیں، دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہے. فعل اول کے پاس بھی فاعل موجود ہے اور مفعول اول موجود ہے. فعل اول کے پاس فاعل بھی موجود ہے اور مفعول اور جو فعل ثانی حسبتہما ہے اس کے پاس بھی فاعل بھی موجود ہے اور مفعول اول بھی موجود ہے. اب یہ دونوں فعل جو ہیں وہ تنازع کر رہے ہیں منطلقاً کے اندر، یہ دونوں فعل تنازع کر رہے ہیں منطلقاً کے اندر. فعل اول حاسبہ چاہتا ہے کہ وہ میرا مفعول ثانی بنے، وہ میرا مفعول ثانی بنے، اور جو حسبت فعل ثانی ہے وہ چاہتا ہے کہ منطلقاً میرا مفعول ثانی بنے. اب کوفیوں کے مذہب کے مطابق جو ہے فعل اول کو عمل دیا گیا، فعل اول کو جو ہے وہ عمل دیا گیا اور منطلقاً کو حاسبہ فعل کا مفعول ثانی بنا دیا گیا، مفعول ثانی بنا دیا گیا. ٹھیک ہے.
اب جو فعل ثانی حسبت ہے، فعل ثانی حسبت ہے، اس کو دوسرے مفعول کی ضرورت ہے. اس کو کیا ہے؟ دوسرے مفعول کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہم پھر ایک اور اسم ظاہر جو ہے، ایک اور اسم ظاہر مفعول کے طور پر لے کے، اور وہ کیا ہے؟ منطلقین. کیا ہے؟ منطلقین. ٹھیک ہے. تو اصل پھر عبارت اب یوں بن گئی، حاسبانی و حسبتہما منطلقین الزیدانی منطلقن. ٹھیک ہے. تو ایک اور اس میں ظاہر منطلقین لے کر آئے، جس کو کیا کیا گیا؟ فعل ثانی حسبتہما کا مفعول ثانی بنا دیا گیا، مفعول ثانی بنا دیا گیا. اور ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس میں ظاہر ایک اور اس میں ظاہر مفعول کے طور پر لے کر آئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر نہ تو ہم جو ہے وہ مفعول ثانی کو محذوف مان سکتے ہیں، مفعول ثانی کو محذوف مان سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم یہاں پر جو ہے وہ ضمیر لا سکتے ہیں. یہاں حذف سے بھی معنی موجود ہے، یہاں حذف سے بھی معنی موجود ہے، اور ضمیر لانے سے بھی کیا ہے؟ معنی موجود ہے. تو جب حذف سے بھی معنی ہو، ضمیر لانے سے بھی کیا ہو؟ معنی ہو. تو وہاں پھر کیا کیا جاتا ہے؟ مفعول کو ظاہر کیا جاتا ہے، مفعول کو ظاہر کیا جاتا ہے. اس لیے یہاں پر مفعول کو کیا کر دیا گیا؟ ظاہر کر دیا گیا، مفعول کو ظاہر کر دیا. اب رہا یہ سوال بھئی، یہاں پر جو ہے وہ حذف سے معنی کیا ہے؟ یہاں حذف سے معنی کیا ہے اور ضمیر سے معنی کیا ہے؟ یہاں حذف سے معنی کیا ہے اور ضمیر سے معنی کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے، حذف سے معنی تو یہ ہے کہ یہ دونوں افعال قلوب ہیں، حاسبہ اور حسیب تو دونوں افعال قلوب افعال قلوب ہیں. اور آپ کو یہ بات معلوم ہے، آپ اس بات کو جانتے ہیں، پیچھے بھی یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو افعال قلوب ہوتے ہیں اس کے دو مفعولوں میں سے ایک کا حذف کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. ایک کا حذف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ دونوں جو مفعول ہوتے ہیں حقیقت میں جو ان کا مضمون ہوتا ہے وہ مفعول بھی ہی بنتا ہے، ان کا جو مضمون ہوتا ہے وہ وہ مفعول بھی بنتا ہے. دونوں مل کر ایک ہی مفعول ہیں، دونوں مل کر گویا ایک ہی مفعول ہیں. تو اگر آپ ایک کو حذف کرو گے اور ایک کو باقی رکھو گے تو یہ بعض کلمات کا حذف لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ بعض کلمات. اور ٹھیک ہے، اور وہ جائز نہیں ہے. اس لیے یہاں پر یہ تو ہو گیا حذف سے معنی. کیا ہو گیا؟ اور ضمیر لانے سے یہاں پر معنی یہ ہے بھی، اگر ہم ضمیر لائیں تو وہ ضمیر جو ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگی. ضمیر ضمیر دو حال سے خالی نہیں ہوگی. وہ ضمیر جو ہے ہم تثنیہ کی لائیں گے یا ضمیر ہم واحد کی لائیں گے. ضمیر تثنیہ کی لائیں گے یا واحد کی لائیں گے. اور ضمیر تثنیہ کا لانا بھی یہاں پر باطل ہے، اور ضمیر واحد کا لانا بھی ضمیر واحد کا لانا بھی باطل ہے. تو جب دو ہی احتمال ہیں، تثنیہ کی ضمیر لائیں یا واحد کی ضمیر لائیں، اور دونوں احتمال کیا ہیں؟ باطل ہیں، تو پھر پتہ چل گیا کہ یہاں ضمیر لانا بھی کیا ہے؟ جائز. ضمیر سے بھی یہاں ماننے موجود ہے، ضمیر سے بھی معنی موجود ہے. اور ٹھیک ہے. تو جب حذف سے بھی کیا ہو گیا؟ ماننے، اور ضمیر لانے سے بھی، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ظاہر کیا جائے گا. پھر کیا کیا جائے گا؟ ظاہر کیا جائے گا. اب یہاں پر ضمیر تثنیہ کی اگر لائیں گے تو اس سے ماننے کیسے ہے؟ اس سے ماننے پھر اس طرح، ابھی ہم مثال پھر ضمیر تثنیہ کی لائیں گے تو مثال یوں بن جائے گی. مثال حاسبانی و حاسبتہما ایاہما الزیدان منطلقا. حاسبانی و حاسبتہما ایاہما الزیدان منطلقا. اور ٹھیک ہے. ایاہما ضمیر لائیں گے. کیا لائیں گے؟ اب بھئی یہ ایاہما جب تثنیہ کی ضمیر آپ لے کر آئیں گے تو اس ضمیر، یہ ضمیر لوٹے کدھر؟ یہ ضمیر نے لوٹنا ہے وہ منطلقاً کی طرف. کدھر لوٹنا ہے؟ منطلقاً کی طرف. تو بھئی اب راجے اور مرجے کے درمیان مطابقت نہیں ہے، راجے اور مرجے کے درمیان مطابقت نہیں ہے. اور بھئی جو مرجے ہے وہ منطلقاً واحد ہے، منطلقاً واحد ہے. اور جو راجے یاہما ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ تثنیہ کی ہے. ضمیر تثنیہ کی ہے، جو راجے ہے وہ تثنیہ ہے، اور جو مرجے ہے وہ
واحد ہے، حالانکہ جو راجع اور مرجع ہوتا ہے ان کے درمیان مطابقت کیا ہوتی ہے؟ ضروری ہوتی ہے۔ تو یہاں تسنیہ کی ضمیر لانے کی صورت میں مطابقت نہیں ہے، تسنیہ کی ضمیر لانے کی صورت مطابقت نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ضمیر لاتے ہو مفرد کی، ضمیر لاتے ہو مفرد کی اور یوں کہتے ہو حاسبانی وحسبتہما ایاہ الزیدان منطلقا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت تو ہو جائے گی، راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت تو ہو جائے گی کہ بھئی ایاہ جو ضمیر ہے وہ بھی واحد کی ہے اور منطلقا جو ہے مرجع وہ بھی کیا ہے؟ واحد ہے۔ تو راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت تو ہو جائے گی، لیکن ایک اور خرابی لازم آ جائے گی، ایک دوسری خرابی لازم آ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اس صورت کے اندر فعل قلب، جو فعل قلب حسبتو ہے، جو فعل قلب حسبتو ہے، اس کے دو مفعولوں کے درمیان جو ہے وہ مطابقت نہیں ہوگی، اس کے دو مفعولوں کے درمیان مطابقت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا جو مفعول اول ہے وہ ہما ضمیر تثنیہ کی ہے، اس کا جو مفعول اول ہے وہ تثنیہ کی ہے، اور اس کا جو مفعول ثانی ایاہ کو ضمیر لا کر بنائیں گے تو وہ مفعول ثانی کیا ہو جائے گا؟ واحد ہو جائے گا، وہ واحد ہو جائے گا، اور ٹھیک ہے۔ حالانکہ افعال قلوب کے جو دو مفعول ہوتے ہیں ان کے دونوں کے درمیان جو مطابقت ہوتی ہے افراد تثنیہ جمع کے لحاظ سے وہ کیا ہوتی ہے؟ ضروری ہوتی ہے۔ افعال قلوب کے جو دونوں مفعول ہیں ان کے درمیان افراد تثنیہ اور جمع کے لحاظ سے مطابقت کیا ہوتی ہے؟ ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ضروری ہونے کی وجہ یہ ہے، ضروری ہونے کی وجہ یہ ہے بھئی آپ یہ جانتے ہیں کہ جو افعال قلوب ہیں ان کے داخل ہونے سے پہلے اس کے جو دونوں مفعول ہوتے ہیں وہ مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر ہوتے ہیں۔ دیکھو علمت زیدا فاضلا، علمت زیدا فاضلا، اب علمت فعل قلب کے داخل ہونے سے پہلے زید جو تھا مبتدا تھا، فاضل اس کی خبر تھی، زید فاضل، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ مطابقت ہوتی ہے، مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت ہوتی ہے۔ تو جب افعال قلوب کے دونوں مفعول جو ہیں افعال قلوب کے داخل ہونے سے پہلے مبتدا اور خبر ہوتے ہیں تو پھر ان کے درمیان کیا ہوگی؟ مطابقت ضروری ہوگی، مطابقت ضروری ہوگی۔ بہرحال اس پوری گفتگو سے ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس مثال کے اندر ہم جو ہے وہ مفعول ثانی جو ہے اس کو حذف بھی نہیں مان سکتے، ہاں فعل ثانی کے مفعول کو ہم حذف بھی نہیں مان سکتے ہیں، اور ضمیر بھی نہیں لا سکتے۔ جب حذف بھی نہیں مان سکتے، ضمیر بھی نہیں لا سکتے، تو پھر ظاہر کرنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، اور ہم نے وہ ظاہر کر کے آپ کو دکھا دیا۔